ڈیئر فرینڈس، آج کا موضوع تھوڑا سا ہٹ کے ہے کہ میتھ میکنگ میں یا اساطیر بننے میں کون سے عوامل شامل ہوتے ہیں۔ اکثر ہماری درسی کتابوں میں یا ہمارے عام صحافیانہ ادب میں یا جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، ایک فیکٹر بہت زیادہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے جس کو جغرافیہ کہا جاتا ہے۔ جغرافیہ کا انسان کی سیرت پر، اس کے تخیل پر، اس کی سائیکی پر بے انتہا گہرا اثر ہے۔ اور ہمیں جغرافیہ جو اول تو کلاسز میں جو پڑھایا جاتا ہے جس لیول پر، وہ فیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، اس کا ریلیشن نہیں انسانی سائیکی سے پڑھایا جاتا۔ میکسیمم جو زیادہ سے زیادہ وہ کمرشل جغرافی پڑھا دی جاتی ہے۔ اصل میں انسان اپنی طبعی باؤنڈری سے آگے سوچ ہی نہیں سکتا۔ وہ سال ہا سال کی طبعی باؤنڈریز جو ہیں اس کے جینیٹکس میں بھی داخل ہو جاتی ہیں، اور انسان کا جو فونا اینڈ فلورا ہوتا ہے، جو اس کے آس پاس کہہ لیں کہ جو نباتات اور جمادات اور حیوانات، یہ اس کی جو فزیکل جیوگرافی ہے وہ اس کے ذرائع آمدن بھی بناتی ہے، وہ ذرائع زیست بناتی ہے جن کو وہ کھاتا ہے۔ تو جغرافیہ ہی انسان کو جفاکش بناتا ہے، جغرافیہ انسان کو سست بناتا ہے، اور جتنا ملٹیپل اور ڈائیورس ہوگا جغرافیہ، جہاں پر زیادہ نباتات ہوں گی تو وہاں کی سائیکی پر ان کا بہت زیادہ اثر ہوگا۔ اب صحرا نشین یا ایک پہاڑی آدمی کی جو سائیکی ہے وہ ایک میدانی کی نہیں ہو سکتی، اور ایک ساحل پہ رہنے والے کی نہیں ہو سکتی۔ جو سمندر کے ساحل کے کنارے اقوام رہتی ہیں ان کے سوچنے کا انداز اور ہے۔ اب ہندوستان کو لے لیں، ہندوستان کا جو شمالی حصہ ہے ان لوگوں کا کلچر اور سویلائزیشن بالکل ڈفرینٹ ہے جو جنوبی حصہ ہے۔ جنوبی ہندوستان کو تو مورخوں نے نظر انداز کر دیا ہے، بہت کم لوگوں نے جنوبی ہندوستان کے کلچر، ان کی تہذیب پر لکھا ہے۔ ہندوستان کا جو بھی روایتی تاریخ آپ کو ملے گی، زیادہ دہلی، پانی پت، کابل، بس پنجاب ادھر سے ہو کر ختم ہو جائے۔ ہسٹری اور جغرافی یہ دونوں سمجھ لیں کہ نقشہ اور ٹیریٹری کا فرق ہے۔ تاریخ جو ہے وہ انسان کی لکھی ہوئی ہے، بلکہ انسان کی لکھی ہوئی نہیں، ایک خاص طبقے کی لکھی ہوئی ہے جس کی بنیاد نیشنلزم پر ہے یا اشرافیہ پر ہے۔ تو عام آدمی جو تاریخ بناتا ہے یا جو تاریخ کا ایندھن ہے اس کو تو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ سر دست ہم ہسٹری کو چھوڑتے ہیں، جغرافی، کیونکہ ہسٹری جو ہے وہ انسان خود لکھتا ہے، جغرافی انسان خود نہیں لکھ سکتا۔ تو انسان کی تہذیب اور تمدن، اس کی اساطیر، اس کے جغرافیہ کا ریفلیکشن ہوتی ہے۔ انسان اسی کے اندر پیدا ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، جو وہ پیتا ہے، جو وہ کھاتا ہے۔ فیورباخ صحیح کہتا ہے کہ مین از وٹ ہی ایٹس، انسان وہی ہے جو وہ کھاتا ہے۔ تو ہماری خوراک ہمارا جینیٹک، ہمارا جو ذہن کا میک اپ اور برین وائرنگ بنا دیتی ہے، تو وہ برین وائرنگ ہی پھر ہمارا مقدر بناتی ہے۔ اس لیے ہندوستان کا جو جغرافی ہے وہ یہاں کے لوگوں کو کاہل اور سست بناتا ہے، زیادہ ان کے اندر خوف کے ہیجانات پیدا کرتا ہے۔ اب منطقہ معتدلہ کے جو لوگ ہیں، ماڈریٹ زون کے، ابن خلدون نے کہا ہے کہ تمام فلاسفہ اور انبیاء ماڈریٹ زون میں پیدا ہوئے ہیں۔ جتنی بھی جدید ریسرچ اور ٹیکنالوجی ہے وہ ماڈریٹ زون میں پیدا ہوئی۔ افریقہ نسل کے اعتبار سے ایتھنیکلی نہیں، ہم جغرافی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کا جو باشندہ ہے افریقہ کا انسان بنیادی طور پر افریقہ ہی سے پیدا ہوا، لیکن وہ افریقہ میں رہ نہیں سکا، وہاں اس کا سروائیول نہیں تھا۔ جغرافیہ ہی تو ہمارا سروائیول ہے، جغرافیہ ہی ہماری چھتری ہے، وہی ہماری باؤنڈری ہے،
وہی ہمارا دسترخوان ہے. تو ہم جغرافیہ کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہی ہمارا مقدر ہے اور ہمارا جینیٹک. بلکہ ایجوکیشنسٹ بھی کہتے ہیں کہ انسان دو چیزوں کے درمیان جکڑا ہوا ہے. ایک اس کی انوائرمنٹ ہے یا ایکو اور بایو سسٹم. ایکو سسٹم اور بایو سسٹم دونوں مل کر ہی انسان کی جو سپیشیز اور اس کے سمجھ لیں اس کا بہیویئر متعین کرتے ہیں. تو انسان کی بہیویئر اور سائیکی جو ہے وہ اس کے جغرافیے میں بڑی پیوست ہے. ہم جغرافیے کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اب چائنا کا جغرافیہ یہ ہے کہ چائنا زرعی ملک رہا ہے شروع سے. وہ کبھی شبانی یا پیسٹورل یا انہوں نے کبھی بیڑے وغیرہ اس طرح کا نہیں پالا. وہ ہمیشہ زرعی رہے. اب مڈل ایسٹ میں آ جائیں تو وہاں پر دونوں شدید ہیں. وہاں جو عرب اس کا جو صحرا ہے زیادہ حصہ اور جو اس کو سمندر ہے اور جو اس کا شام سے اگلا حصہ ہے لبنان وغیرہ اور جو بحر متوسط سے جا لگتا ہے میڈیٹرینین اوشن سے وہ کافی زرخیز رہا ہے. فرٹائل کریسنٹ کے ساتھ جو لگتا ہے وہاں زیادہ ریلیجن پیدا ہوئے ہیں اور وہ ریلیجن کے لیے سازگار ہے. اب ایران کا خطہ جو ہے اس خطے کے اندر دوئی کا تصور پیدا ہوا ہے. وہ اس کے جغرافیائی سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہے. ہندوستان میں گرمی کا موسم بہت طویل ہے. اس کی وجہ سے یہاں کے لوگ ہر انسان نجات کی تلاش میں رہتا ہے, بخشش کی تلاش میں رہتا ہے. عربوں کا جو سخت جفاکش موسم کے ساتھ ان کو لڑنا پڑا تو سال ہر سال کی وہ جدوجہد سے وہ ایک جفاکش جنگ باز اور جنگجو بن گئے. ہندوستان میں جنگجو اور مزاحمت نہیں, کیونکہ یہاں کا جو انرشیا ہے جو نوسٹیلجیا ہے لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے, جو میدان سے محبت اور اجناس اور کی فراوانی ہے, اس نے یہاں کے لوگوں کو سست مزاج بنا دیا. تو جغرافی جو ہے, اب امریکہ میں جو وہاں کے مقامی لوگ تھے وہاں فانا اینڈ فلورا کی اتنی کثرت ہے کہ وہ لوگ چونکہ اس کو نیو ورلڈ کہتے ہیں وہ انکنزیومڈ سویلائزیشن تھی. باقی دنیا تو ہزاروں سال سے یوز ہو رہی ہے تو انہوں نے زمینوں کو بہت یوز کیا تو یہ کنزیومڈ ہے. اس لیے ہیگل نے بھی کہا کہ انسان کا نیکسٹ مقدر وہ امریکہ سے جڑا ہوا ہے. امریکہ میں دو چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں, نیچرل ریسورسز اور ہیومن ریسورسز. اس لیے وہ دنیا کی ایک سپر پاور بن گئے ہیں. تو اب چائنا کے لوگ جو ہیں ان کی زراعت نے اور زراعت کے بعد انہوں نے مینول کام کو بہت امپورٹنس دی ہیں. تو جغرافیہ انسان کو مواد فراہم کرتا ہے, اس کی فوڈ بنتا ہے, اس کی قبر بھی بنتا ہے, اس کی جنت بھی بنتا ہے, اس کی دوزخ بھی بنتا ہے. اس لیے ہم جغرافیہ کو نظر انداز نہیں کر سکتے. پرزنر آف جغرافی اور ریونج آف جغرافی یہ ماڈرن بکس ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ان پر, اور جیرارڈ ڈائمنڈ اور علامہ ابن خلدون اور دریدو اور دیگر جو مغرب سے جنہوں نے جغرافی کو انسانی مقدر, انسانی سائیکی اور ان کے پولیٹیکل سسٹم سے جوڑ کر دیکھا ہے, ان پر بتاؤں گا میں. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. Please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon and never miss in other updates.